بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ قرض دار ہیں اور قرض اتنا ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، اگر آپ بے روزگار ہیں اور کوئی روزگار نہیں ملتا، اگر آپ ایسے مریض ہو چکے ہیں کہ جس کا حل کوئی دوا نظر نہیں آتی، یا اگر آپ غربت میں اس طریقے جکڑے جا چکے ہیں کہ کوئی امید نظر نہیں آتی، یا آپ شادی کے مسائل سے پریشان ہیں کہ شادی کا کوئی سلسلہ نہیں بن رہا، یا آپ کی کوئی ایسی خواہش ہے کہ جو پوری نہیں ہوتی نظر آتی، تو ماہ رمضان کی طاق راتوں میں یہ عمل آپ آزما کے دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی جھولی اللہ کی رحمت سے بھری ہوئی آپ کو بہت جلد نظر آئے گی۔ سیدھا عمل کی طرف چلتا ہوں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ عمل یہ ہے کہ جیسے ہی ماہ رمضان کا 20واں روزہ آپ افطار کریں، بے شک آپ میری بہن ہیں یا بھائی ہیں، تو تراویح نماز عشاء کی بعد تراویح پڑھنے کے بعد تنہائی میں بیٹھ کے مصلی پہ تازہ وضو کر لیں اور مصلی پہ تنہائی میں بیٹھیں۔ اس کے بعد صرف 40 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز والا درود شریف۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، اور اس طرح پڑھنی ہے کہ ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ پڑھنی ہے، یعنی جب بھی سورہ فاتحہ شریف پڑھنا شروع کریں گے تو پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ شریف پڑھیں گے۔ اس طریقے آپ نے 100 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ اور جو بھی آپ کی مشکل ہے، مثلا قرض نہیں اترتا، تو وہ نیت رکھیں گے، یا اگر شادی کے کوئی مسائل ہیں، شادی ہوتی نہیں، رشتہ آتا نہیں ہے اس طرح کے، تو وہ نیت رکھیں گے، یا اگر کوئی ایسی بیماری ہے جو جان چھوڑنے کا نام نہیں لیتی، تو وہ نیت رکھیں گے کہ یہ اتر جائے۔ قصہ مختصر کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کی نیت رکھ کے اس عمل کو کریں گے، اور آخر میں دوبارہ 40 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو کے دعا کریں گے۔ یہ آپ کا ایک دن کا عمل مکمل ہوا، اور صبح حسب توفیق بے شک وہ 10 روپے ہی صدقہ کیوں نہ ہو مسجد میں ڈالنا، وہ ڈال دیں، یا کسی غریب غربا کو کچھ نہ کچھ دے دیں، یا بچوں میں بانٹ دیں۔ اس طریقے آپ کی جتنی بھی بڑی کوئی مشکل ہے، اس عمل کو آپ نے مسلسل روزانہ کی بنیاد پہ، یعنی 21ویں کی رات سے لے کے 30ویں تک، آخری 28 روزہ افطار کرنے کے بعد جو رات آتی ہے اس کو 29ویں بولتے ہیں، اس تک آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ ٹوٹل 9 دن یہ عمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی دوران ہی آپ اپنی مشکل حل ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اللہ کی رحمت سے آپ کو اللہ کی بارگاہ سے وہ کچھ ملے گا جو آپ نے اپنی چاہت سے مانگا ہے، اور اگر وہ جائز ہے تو انشاءاللہ جھولی خالی نہیں رہے گی۔ طاق راتوں میں یہ ایک خاص عمل تھا جو کہ طاق راتوں میں بھی ہوتا ہے، جفت راتوں میں بھی ہوتا ہے، تو یہ اس لیے پیش کر دیا۔ انشاءاللہ طاق راتوں کے حوالے سے مزید بھی کچھ اعمال پیش کرنے کی جلد ہی کوشش رہے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور بھی بہن بھائی کا فائدہ ہو جائے تو اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں، تاکہ کسی کا فائدہ ہو، اور کیا پتہ کہ کسی اور کی دعا کی وجہ سے، مشکل حل ہونے کی وجہ سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں، اور آپ کو اللہ کی خوشنودگی حاصل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔